بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اس کے صبر کے امتحان لیتا ہے، اور مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کے امتحان کے آزمائش کے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھے، 3 مثالیں آپ کو دیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ فارمولہ ذہن میں رہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی تھی صبر کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت آیت ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے، ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشانی، تکلیف، آزمائش، مصیبت آتی ہے تو کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ صبر کرو، مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ۔ صلات سے مراد نماز ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر کوئی شخص اس کو اختیار کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے کہ جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ، کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ اگر انسان اس کو اپنا معمول بنا لے اور ہر مرتبہ صبر کرے، نماز قائم کرے، تو یہ ہمیشگی اختیار کرنے سے، یہ تسلسل اختیار کرنے سے، اس عمل کے اوپر مداومت کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ ایک اعزاز ملتا ہے یا ایک انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو صرف اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ آسانی دوسروں تک بھی پہنچتی ہے۔ مطلب ایک انسان صبر اور صلات یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اور آنے والی پریشانی، مصیبت پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے لیے اس کے تمام شب و روز کے جو معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے آپس کے ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، جوائنٹ فیملی کے ہیں، کاروبار کے ہیں، ملازمت کے ہیں، یا اور کوئی جو ہے نا اس کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو آج ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی آسان ہو، میری زندگی میں مشکلات نہ ہوں، میرے معاملات آسان ہوں، میرے لیے جو ہے نا ایک کمفرٹ زون ہو، ٹھیک ہے، اور میری زندگی، میرا لائف سٹائل اچھا ہو، اور یہ کہ میں دنیا میں ایک اچھی اور کامیاب اور پرسکون زندگی گزاروں اور ایک آسائش اور آسانیاں بھری زندگی گزاروں۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر انسان صبر کا دامن تھام لے اور نماز کا دامن تھام لے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گے اور اپنے خاص فضل والا، کرم والا، رحم والا اور مہربانی والا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔